واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أبعثت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتقوا الذي أمدكم ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں نوازا بما تعلمون ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو امدکم بانعام وبنین اس نے تمہیں نوازا ہے چوپایوں سے اور بیٹوں سے وجنات وعیون اور باغات اور چشموں سے انی اخاف علیکم یقیناً مجھے تم پر ڈر ہے عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب کا قالوا سواء علینا جواب میں لوگ کہنے لگے برابر ہے ہم پر ابعثت ام لم تکن من الواعظین کہ آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ان ھذا الا خلق الاولین نہیں ہے یہ باتیں مگر پہلے لوگوں کی عادات وما نحن بمعذبین نہیں ہے ہم عذاب والے فکذبوہ فأہلکناہم بس انہوں نے جھٹلایا ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس واقعے میں بھی بہت بڑی عبرت کی بات ہے وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقیناً تیرا رب ہی ہے جو غالب ہے نہایت رحم کرنے والا ہے وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے کہ آپ علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث کیا گیا قوم کو بڑا سمجھایا کہ دیکھو دو بڑی بیماریاں ہیں ایک سب سے بڑی بیماری وہ تو شرک ہے تمہارے اندر پائی جا رہی ہے اور دوسرا تمہاری کاریگری یعنی بے جا مصرف میں اپنے توانائیوں کو ضائع کرنا ہے
کہ طرح طرح سے ہر اونچی جگہ پر تم کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نشانی بنا لیتے ہو محض فضول، اور اپنی کاریگریوں کو اپناتے ہو ایسے طور پر کہ گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو، اور جب کسی مظلوم پر ظلم کرنا ہوتا ہے تو تم ایسے جبار قسم کے اسے پکڑنے لگ جاتے ہو۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے، امدکم بما تعلمون، کہ جس نے تمہیں نوازا ہے ان چیزوں سے جنہیں خود تم جانتے ہو کہ کتنی ہی ایسے انعامات ہیں۔ ان انعامات کو جو ہے اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے، اس ذات سے ڈرنا چاہیے تمہیں۔ اور تم خود بھی اس کے جو ہے اقرار کرتے ہو، لیکن اقرار وہ صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ بس اس کو ماننا نہیں ہے۔ وہ معبود، یعنی جس طرح جتنے بھی مشرکین اقوام گزرے ہیں سوائے دہریہ کے، اللہ مذہب کے، ان کے علاوہ جتنے بھی اقوام تھے، سب نے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے اس کائنات کو وجود دینے والی، اللہ کی ہی ذات ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ در حقیقت اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو اختیار دے دیا ہے جنہیں ہم معبود سمجھتے ہیں۔ یعنی مکہ کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ کے نبی آپ پوچھیں ان مکہ کے مشرکین سے کس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ یہی بات اختلاف میں تنزیہات میں تھا۔ در حقیقت ہم تنزیہات کو سمجھے نہیں ہیں۔ تنزیہات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو غیر سے پاک کرنا، ایک ایک کا نام لے کر جو ہے پاک کرنا، کہ لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہی بات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ، دیگر جتنے حضرات ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرنے والی ذات جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور در حقیقت توحید کا آغاز یہی سے ہے۔ فرمایا واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں نوازا ہے ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں نوازا ہے مویشی دے کر، مال مویشی دے کر، چپائے دے کر، وہ بنین، اور بیٹے دے کر۔ کتنے ہی جانور ہیں ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ 14ویں پارے میں اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ کتنے جانوروں کو اللہ رب العزت نے، یعنی ایک تو زینت کے لیے، سواری کے لیے پیدا کیا، کتنے ہی جانور ایسے ہیں جن نے صرف اور صرف خوراک کے لیے، جن سے ہر قسم کی سواری بھی ہے، خوراک بھی ہے، سب کچھ جو ہے حاصل ہوتا ہے، ان جانوروں کا بھی ذکر ہوا۔ اور پھر جانور کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے کہ جو بیکار جائے، یعنی کسی نہ کسی فائدے میں ضرور بضرور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، وہ بنین، اور بیٹے دے کر نوازا ہے۔ یہ ذرا آرام سے پڑھیں، خیر کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں پھر اونچا پڑھیں۔ وہ بنین، اور بیٹے دے کر۔ بیٹے انسان کے اللہ رب العزت جس کی اولاد نہیں ہوتی اسے پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اولاد سب سے بڑی نعمت، کہ انسان ہر چیز سے زیادہ اولاد کو چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو۔ اور یہ یعنی در حقیقت اگر انسان دیکھے تو انسان کی محتاجی میں پہلی چیز ہے کہ انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار جو زور دیا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہ کرو، ایسی بات تم جو کہتے ہو نا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کو گالی دینے کے مترادف کام کر رہے ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں شتمنی بنو آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، ولا ينبغي له، اس کے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ وہ گالی دیتا۔ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، در حقیقت یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ انسان کے لیے بیٹا ایک زینت ہے، باعث فخر ہے، لیکن اللہ کے لیے بیٹا یہ در حقیقت ایک بہت بڑی گالی ہے۔ فرمایا وجنات وعیون، باغ دیے اللہ رب العزت نے، وعیون، اور چشمے دیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، کہ تم پر بڑا دن کا عذاب آ جائے گا، اور پھر یہ سارے کیے درے تمہارے ادھر ہی رہ جائیں گے، لیکن عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگ جو ہے ضدی جب بن جاتے ہیں، ضدی لوگ کبھی نہیں سدھرنے والے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ اور قرآن کریم میں سب سے پہلے ان لوگوں کو کافر کہا گیا ہے کہ جنہوں نے ضد اپنائی، ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ کافر جن پر یہ بات برابر ہے، انذرتہم، کہ اے نبی آپ انہیں ڈرائیں،
ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر ان کے پردے ہیں، بس ان کے لیے صرف بڑا ہی عذاب ہے۔ اور یہاں بھی قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ آپ پر ہمارے اوپر یہ بات برابر ہے، اب آستہ اے ہود آپ نصیحت کریں، ام لم تکم من الواعظین یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو دونوں باتیں ہمارے پر برابر ہیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں ہم نے نہیں ماننا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اور یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ عذاب آ جائے گا، یہ پہلے لوگوں کے عادات میں سے تھا، پہلے لوگ بھی اس طرح لوگوں کو ڈرا لیا کرتے تھے۔ وما نحن بمعذبین، نہیں ہیں ہم عذاب دیے ہوئے میں سے، کہ ہمیں کوئی ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ لیکن بات جب جھٹلانے پر آئی تو فکذبوہ، بس انہوں نے جب جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے انہیں غارت کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اکثر ہلاکت اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کے جو ہے ادنا سے ادنا چیز کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ اور قوم عاد کو اللہ رب العزت نے انتہائی سخت عذاب میں گرفتار کیا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے جسموں کے، ان کے جسم بھی بڑے توانا جسم تھے، ان کے توانا جسموں میں اللہ رب العزت نے کسی لحاظ سے کوئی طاقت چھوڑی نہیں، حتیٰ کہ جو زمین کے ذرات کے ساتھ مل بھی جاتا تھا پھر بھی اس ذرات میں اللہ رب العزت نے اس طرح کی کشش رکھی تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اور ان یعنی ارم قوم اور عاد قوم اور سمود قوم، ان تینوں کے عذاب کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ذکر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی روتے۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھا گیا کہ جو ہے آپ کے یعنی داڑھی مبارک جو ہے کچھ بال سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تو جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، فرمایا ہود اور اسی جیسی جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی انتہائی سخت صورتیں ہیں۔ سورہ ہود یعنی جو ماقبل گزری ہے 12ویں سپارے میں، وہاں پر بھی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تفصیلاً گزرا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے۔ تو وہاں یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جیسی صورتوں نے مجھے انتہائی بوڑھا کر دیا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورتیں پڑھتے انتہائی روتے، اے اللہ کہیں عذاب یہ ہم پر نہ آ جائے۔ اسی طرح آپ سمود کی بستیوں پر بھی گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پر جا رہے تھے، تو تبوک پر جب جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں سے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزرے، جن کی انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا بھی تفصیلاً انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس انہوں نے جھٹلایا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں نوازا ہے ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں نوازا ہے مویشی دے کر اور بیٹے دے کر، وجنات و عیون، اور باغات اور چشمے دے کر۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً مجھے تم پر خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا، لوگ کہنے لگے ہم پر یہ بات برابر ہے، اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ ہوں سمجھانے والوں میں سے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادات۔ وما نحن بمعذبین، نہیں ہیں ہم عذاب دیے ہوئے میں سے۔ فکذبوہ فاہلکناہم، بس انہوں نے جھٹلا دیا حضرت ہود علیہ السلام کو، بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔